أبا عبد الله يا أبا عبد الله. الرحیم الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزته غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول صلوات محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، پروردگار عالم کا یہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس کائنات میں محبت امام حسین سے سرفراز فرمایا ہے، اور محبت امام حسین یہ وہ خزانہ ہے کہ پروردگار ہر کس و ناکس کو اس محبت سے، اس کے شرف سے مشرف نہیں فرماتا ہے. پروردگار جن سے محبت کرتا ہے انہیں محبت امام حسین کا خزانہ عطا فرماتا ہے. انسان کے پاس کوئی ایسا معیار نہیں ہے کہ وہ اس بات کو جان سکے کہ آیا اس وقت اس کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے. کوئی ایسا معیار ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم مشاہدہ کر سکیں ذاتی طور پر اپنے آپ کا کہ اس وقت میں اللہ کے پاس بھلائی والے لوگوں میں لکھا گیا ہوں یا نہیں لکھا گیا ہوں. لیکن معصوم نے جو ہمیں معیار فرمایا وہ معیار یہی ہے. معصوم کا فرمان کامل الزیارات میں لکھا ہوا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ من اراد اللہ بہ العبد الخیر، اللہ جس بندے کے ساتھ ہر قسم کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، ہر قسم کی بھلائی کا. یہ آپ دیکھتے ہیں بھلائی کی قسمیں بہت سی ہو سکتی ہیں. دنیاوی بھلائی ہے، دینی بھلائی ہے، اس کے صحت کے معاملات ہیں، عزت ہے، رزق ہے، روزی ہے، روزگار ہے، یہ سب بھلائی کی قسمیں ہیں. معصوم فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی کے ساتھ ساری قسم کی بھلائیوں کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین وحب زیارتہ، اس کے دل میں امام حسین اور ان کی زیارت کی محبت ڈال دیتا ہے. یعنی اب جو شخص یہ دیکھنا چاہے کہ میں اس وقت اگر اپنے آپ کو دیکھنا چاہوں کہ اس وقت میں کتنے پرسنٹ اللہ کے نزدیک بھلائی میں ہوں اور کتنے پرسنٹ شر میں ہوں، تو ہر آدمی یہ دیکھ لے اس کے دل میں محبت حسین کتنی ہے اور زیارت کربلا کا شوق کتنا ہے. ایگو والے اس کا ایگو کم کرتے. تھوڑا سا صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی علی محمد والے محمد. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ انسان کے لیے یہ پیمانہ بہت مشکل ہے کہ وہ آخر کیسے یہ طے کرے کہ اس کے دل میں محبت امام حسین کے ذریعے سے کتنی اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. چنانچہ پروردگار عالم نے ہمیں اس دنیا کے اندر محبت امام حسین سے سرفراز رکھا ہے، اور دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہم اجعلنا من الباقین فی عزاء الحسین، اے اللہ ہم جب تک زندہ رہیں حسین کی عزا میں رونے والا شمار فرما. منہ دیکھنے والوں سے بچا کہ ہم منہ نہ دیکھ رہے ہوں بلکہ روئیں. خدا کو وہاں بڑی پسند ہے کہ جو غم امام حسین میں روتی ہے. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر کسی کی آنکھ سے آنسو نہ بہے، من بکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے یا رونے جیسی شکل بنا لے اس پر بھی جنت واجب ہے. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. امام حسین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گریہ و بکا کی روایات بے تحاشا روایات، یعنی بے تحاشا روایات ہیں، اور جتنا زیادہ ثواب سید الشہداء پہ رونے کا بیان ہوا ہے شاید اتنا کسی پر رونے کا بیان نہیں ہوا. حتیٰ کہ روایت موجود ہے، شیخ جعفر شوستری نے اپنی کتاب خصائص حسینیہ میں لکھا
کہ معصوم فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ أَجْرٌ مُعَيَّنٌ سِوَى الْبُكَاءُ عَلَى الْحُسَيْنِ. شریعت میں ہر شے کا معین اجر اور ثواب ہے، ہر کام کا. اب کوئی بغیر اٹھا کے نہیں آئے، معین ثواب ہے. سِوَى الْبُكَاءُ عَلَى الْحُسَيْنِ، سوائے حسین پر رونے کے کہ پروردگار جتنا اجر چاہے عنایت فرما دیتا ہے، جتنا. حتیٰ کہ یہاں تک حکایات علماء نے کتابوں میں لکھی کہ ایک شخص تھا اور بڑی معذرت کے ساتھ وہ عالم بھی تھا، اس لیے کہ اگر میں یہ نہ پڑھوں تو خیانت ہو جائے گی. ممبر کے ساتھ عالم تھا اور سو کالڈ عالم تھا، نام نہاد عالم تھا، اس لیے کہ عالم ہونے کے بعد جسے حسین کے مراتب سمجھ میں نہ آئے وہ عالم کہلانے کا حقدار نہیں ہے. عالم ہونے کے باوجود ان روایات میں شک کرتا تھا جو سید الشہداء کے رونے کی فضیلت کے حوالے سے واقع ہوئی ہے. چنانچہ علماء نے کتابوں میں حکایت لکھی کہ اس عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ قیامت کا میدان قائم ہو چکا ہے اور فرشتے اسے نار جہنم کی طرف گھسیٹ رہے ہیں. اس نے فرشتوں سے کہا کہ میں تو اہل بیت کا محب ہوں، چاہنے والا ہوں، اور یہ تم مجھے کس گناہ کی پاداش میں جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہو؟ تو ملائکہ نے اس سے کہا کہ تو امام حسین کے مصائب میں شک کرتا تھا. آپ دیکھیں یہ ہے معاملہ، تو امام حسین کی فضل کو نہیں سمجھتا تھا، ان پر رونے کی مصیبت کو نہیں سمجھتا تھا، لہذا اس کی پاداش میں تجھے جہنم کی طرف ڈالا جا رہا ہے. تو اس نے مخدوم کونین کو جب میدان محشر میں دیکھا تو التفات کیا، توجہ کی حضرت زہرا کی طرف. شہزادی نے ارشاد فرمایا کہ تو میرے بچے کے مصائب میں شک کرتا ہے، میں تیری شفیعہ نہیں بنوں گی. تو عالم خواب میں گڑگڑانے لگا، کہتا ہے جب بیدار ہوا تو میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے. اس دن سے کہتا ہے میں نے توبہ کر لی کہ میں امام حسین کے مصائب کے بارے میں کبھی شک و شبہ میں نہیں پڑوں گا. امام حسین پر رونے کا اتنا عظیم فضل ہے کہ روایات ہمارے پاس موجود ہیں. خداوند متعال نے ہمیں اس زمانے میں کہ جہاں ہوا بھی ہمارے مخالف ہے، وبا بھی ہمارے مخالف ہے، پروردگار نے ہمیں امام حسین کی مجلس سے منسلک رکھا ہوا ہے. 2 سال سے جب سے یہ بیماری آئی تھی سب دیکھ رہے تھے کہ دیکھتے ہیں ان کی مجلسیں کیسے ہوتی ہیں، تو سب نے دیکھ لیا کہ اچھے سے ہو رہی ہیں بہت الحمدللہ. اور پہلے دن سے، بلکہ یہ جو لاک ڈاؤن کا سحر تھا یہ توڑا ہی ہم نے تھا. 21 رمضان سے پہلے کسی کے ابا پہ بھی ہمت نہیں تھی کہ باہر نکل جائے. ہم نے نکل کے بتایا کہ ہر طلسم کو توڑنا علی والوں کو ہی آتا ہے. وہ تو شکر کریں مولا علی کا کہ ان کے صدقے میں مسلمانوں کی عید بھی ہو گئی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اس کے بعد سے الحمدللہ آپ دیکھ لیجئے ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ بھی کیا، ہمارے علماء نے، ہماری شخصیات نے تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر بھی رکھا، لیکن فرش امام حسین کو نہیں سمیٹا. اس لیے کہ یہ تو ایک ڈوز کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ڈوز پہ ڈوز لگوائے جا رہے ہیں. جب تک امام حسین کی محبت نہ لگ جائے اس وقت تک انسان کسی وبا سے محفوظ نہیں رہ سکتا. ہم اس فرش پہ سے لیے آتے ہیں تاکہ روح کا بھی علاج کر کے جائیں، جسم کا بھی علاج کر کے جائیں. اللہم صلی علی. تو اب آپ توجہ فرمائیے کہ امام حسین سلام اللہ علیہ کا یہ بڑا مقام و مرتبہ کہ اس نے ہمیں مجلس سے منسلک رکھا. دنیا بھر میں مجلس ایسا ہو رہی ہیں، پڑوسی ممالک کے اندر جو ہے وہ سختی کے باوجود وہاں مجالس کی اجازت کئی جگہوں پہ نہیں ہے، جلوس کھلے عام نہیں نکل سکتا. شکر ہے پروردگار کا کہ اس نے ہمیں پاکستان جیسے ملک عطا فرمایا کہ کسی کے ابا بیڑی چوٹی کا زور لگا لے، نہ مجلس روک سکتی ہے نہ جلوس روک سکتا ہے. روکنے والے مر گئے، جا کے قبروں میں سڑ گئے، گل گئے، مگر مجلسیں بھی ہو رہی ہیں، جلوس بھی ہو رہا ہے. میں نے بھی بڑا سوچا کہ حکومتوں کی حکومتیں لگ گئیں. آج اگر حکومتی مشینری کسی کے پیچھے لگ جائے تو جماعت کا نام کوئی نہیں لیتا ہے. حکومت اس چیز کا نام ہوتا ہے. حکومت اگر طے کر لے کہ کسی نظریے کو دبانا ہے، کسی جماعت کو ختم کرنا ہے، تو آپ مثالیں دیکھ لیں، اس جماعت کا نام لینے والا کوئی نہیں بچتا. 80 سال بنی امیہ کی مشینری اسی بات پر کاربند رہی. ہر خلیفہ کی طاقت اور زور یہ تھا حسین کی عزا کو مٹا دو، حسین کی عزا کو مٹا دو. لیکن آج بنی امیہ کی فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، حسین کی سبیلہ چوک و چوراہوں پہ لگی ہوئی ہے. آج بنی امیہ کے نام کا لنگر کہیں نہیں بٹ رہا، حسین کے نام کا کھانا ہر جگہ کھلایا جا رہا ہے. آج کہیں پر یزید کی محفل نہیں ہو رہی، آج ذکر امام حسین کا انتظام ہو رہا ہے. کوئی مجلس کے عنوان سے کر رہا ہے، کوئی محفل کے عنوان سے کر رہا ہے، کر تو حسین ہی کا نام رہا ہے. یہ پروردگار کا اعلان تھا. اللہ قرآن میں کہہ چکا حسین تم نے ہمارے ذکر کو میدان میں بلند کیا، اب ہم ہر جگہ تمہارے ذکر کو بلند کریں گے. کیونکہ اب تو قرآن میں کہہ چکے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کب تک مجلس سے کرو گے؟ میں نے کہا جا کے اللہ سے پوچھ لو اس کا رہنے کا ارادہ کب تک ہے. جب تک توحید باقی ہے تب تک حسینیت باقی ہے. اللہ سے پوچھ لو توحید کب تک رہے گی، جو وقت وہ تمہیں بتا دے اسی کو حسینیت کی ڈیٹ لکھ لے.
اس نے یہی کہا نا کہ تم نے میرے تذکرے کو بلند کیا، میں تمہارے تذکرے کو بلند کروں گا، بلکہ 4 ہاتھ آگے بڑھ کر اس نے عنایت کیا، جس جگہ اللہ کی اذان نہیں ہے وہاں حسین کا ماتم ضرور ہو رہا ہے۔ مندر میں اذان نہیں ہے، حسین حسین ہو رہا ہے۔ چرچ میں اذان نہیں ہے، حسین حسین ہو رہا ہے۔ سکھوں کی گردواروں میں اللہ کا نام نہیں ہے، حسین کا چرچا ہو رہا ہے۔ اور روک سکے تو جا کے روک لے، تم تو حسین کا ذکر وہاں نہیں روک سکے۔ اور یہ بھی مصلحت ہے پروردگار کی، اس لیے کہ شریعت نے ہمارے پیروں میں زنجیر ڈال دی نا کہ حدود حرم میں مشرک نہ جائے، وہاں وہی جائے جو مسلمان ہے۔ حدود حرم میں مشرک کا داخلہ منع ہے۔ مسجد کے اندر حدود میں جو ہے وہ غیر مسلم نہ ہے، کیونکہ غیر مسلم جو غیر کتابی کافر ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ کتابی کافر عیسائی یہودی وغیرہ یہ پاک ضرور ہے کیونکہ یہ توریت زبور کو مانتے تھے، لیکن جو غیر کتابی کافر ہیں، ہندو ہوئے، سکھ ہوئے، یہ تو غیر کتابی کافر ہیں، ان کے پاس تو کتاب جو ہے وہ بھی آسمانی نہیں ہے، ان کے لیے مسجد میں داخلہ منع ہے، اس لیے کہ یہ نجس ہے۔ تو اب آپ نے ہندوؤں پر، سکھوں پر مسجدوں کے راستے بند کر دیے، خانہ کعبہ کا راستہ بند کر دیا۔ اب اگر ہندو اللہ کا دین سیکھنا چاہے تو وہ کہاں جائے؟ تو یہ انتظام صرف ہمارے پاس ملے گا۔ ہم مسجد کے ساتھ امام بارگاہ اس لیے بناتے ہیں تاکہ امام کی بارگاہ میں آئے، امام کا پیغام سنے اور اللہ کے دین میں شامل ہوتا چلا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمارے پاس بھی زمینیں پڑتا ہی نہیں تھی کہ ہم نے اتنے بڑے بڑے امام باڑے بنا دیے۔ بہت سے لوگوں کے دلوں پہ سانپ لوٹ جاتے ہیں امام باڑے دیکھ کر کہ کیسی کیسی لوکیشن پہ امام باڑے ملے ہوئے۔ تو یہ ہمارے کام نہیں ہے، یہ ہمارے بڑوں کے کام تھے، ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمارے بڑوں سے کام لے لیا۔ اب کوئی تمہاری زمین تھوڑی تھی جو تمہارے سینے پہ سانپ لوٹ رہا ہے، زمین فاطمہ زہرا کی تھی۔ زمین تو فاطمہ زہرا کی ہے، علماء اہل سنت نے لکھا ہے زمین مہر ہے فاطمہ زہرا کا، تو ماں کا مہر ہے، بیٹے کے امام بارگاہ بنے ہوئے ہیں، اور پرچم بھی زہرا کے بیٹے کا ہی لگا ہوا ہے، جسے زہرا نے بارہا اپنا بیٹا کہہ کے مخاطب کیا ہے۔ تو یہ مجلس امام حسین پروردگار کی وہ نعمت عظیم ہے کہ اس کا جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ اور نعمت کا شکر کیسے ہوتا ہے؟ نعمت کا شکر شکر ہے شکر ہے شکر ہے کہنے سے نہیں ہوتا ہے، یہ زبانی شکر ہے۔ نعمت کا شکر یہ ہے کہ جہاں مجلس مل جائے پہنچ جاؤ، جہاں مجلس مل جائے پہنچ جاؤ، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ کبھی مجلس پر پابندیاں ہوں، حالات ایسے ہو جائیں ہم نہ پہنچ پائیں، بیماری میں ہوں، تو پھر مجلس کی تڑپ محسوس ہوتی ہے۔ جب کچھ دن مجلس بند تھی، کربلا بند تھا، تو سب کو کھا رہی تھی مجلس اور کربلا۔ آج مجلس وافر مقدار کو نہیں ہے، جہاں وقت ملے انسان اپنا شرعی فریضہ سمجھتے ہوئے وہاں پہنچ جائے۔ اس مجلس کے لیے میں نے ایک آیت کو تلاوت کیا قرآن مجید کی، جو سورہ نساء کی آیت نمبر 59 ہے، ایک کم 60۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت ہے، لیکن ہزاروں مرتبہ سنی ہوئی آیت کے باوجود کسی صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ پرانی آیتیں پڑھ رہے ہیں، کوئی نئی آیت پڑھ کے سنائیں۔ کسی نے نہیں کہا، آپ میں سے کسی نے نہیں کہا۔ سورہ فاتحہ صبح شام 25 مرتبہ سنتے ہیں ہر نماز میں، آپ نے کبھی پیش امام سے نہیں کہا سورہ فاتحہ پرانی ہو گئی مولانا کچھ اور سنائے۔ مولانا کیا جواب دے گا آگے سے؟ وہ کہے گا میری مجبوری یہ ہے کہ میں نماز فاتحہ کے بغیر نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ پیغمبر کا فرمان ہے لا صلاۃ الا بالفاتحہ، حضور کا فرمان ہے فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نہیں ہوتی ہے۔ یعنی ایک تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ چلو بھائی کام چلا لیں گے، یا نہیں کام بھی نہیں چل سکتا، فاتحہ کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں۔ حتیٰ کہ وہ جو نماز شب کی 11 رکعتیں ہیں، جو آخری رکعت نماز وتر کے نام سے آپ پڑھتے ہیں، اس تک کے بارے میں علماء نے لکھا کہ اگر فجر سے 10 منٹ پہلے بھی اٹھ جائے اور 1 رکعت کا وقت اگر تہجد کا بچا ہوا ہے تو جلدی سے وضو کرے، وہ 1 رکعت وتر پڑھ لے، اللہ اسے 1 کے بدلے 11 کا ثواب دے دے گا۔ اسے کوئی شوق نہیں ہے وہ 11 دفعہ ہی تم سے سجدے کروائے، بس وہ دیکھنا چاہتا ہے تڑپ سے اٹھ کون رہا ہے۔ 1 رکعت پڑھ لو نماز وتر، اللہ 11 کا ثواب عطا کرے گا۔ مجھے پوچھ کے بتائیں علماء سے، اس 1 رکعت وتر میں بھی سورہ فاتحہ شامل ہے کیا نہیں ہے؟ اس میں بھی سورہ فاتحہ ہے۔ آپ کوئی مستحب نماز ایسی نہیں پڑھتے جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو، آپ کی کوئی واجب نماز ایسی نہیں جس میں سورہ فاتحہ نہ ہو۔ حد یہ ہے کہ عید کی نمازیں جو آپ جا کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کی بھی پہلی دونوں رکعتوں میں آپ کو مستحب یہ ہے کہ سورہ اعلیٰ اور سورہ شمس پڑھا جائے، لیکن اگر سورہ اور اعلیٰ اور سورہ شمس کا ریپلیسمنٹ دیکھا جائے وہ سورہ فاتحہ ہی بنتا ہے۔ اگر کوئی سورہ شمس نہیں پڑھ پاتا تو وہ جو سورہ فاتحہ پڑھ لے، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہے۔ تو جیسے سورہ فاتحہ 1443 سال سے پڑھ پڑھ کے پرانی نہیں ہوئی، تو اگر کسی کے کان کو ذکر علی پرانا لگ رہا ہے تو اس کا مطلب اس کا سافٹ ویئر پرانا ہو گیا ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہنے لگے آج کل مولانا کب تک یہ والی خیبر سنائیں گے، تو میں نے کہا کوئی اپڈیٹ ورژن خیبر کا آیا ہے جو میں وہ سنا دوں۔
مثلا خیبر میں کراچی میں کروا دوں کہیں پر، یا کیا کرواؤں؟ خیبر تو کوئی نہیں جو پڑھی جائے گی. آپ نہیں خیبر سنوانا چاہ رہے ہیں، اور کیا آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم خیبر نہ سنا کر اپنی آنے والی نسل کو بزدل بنائیں؟ تو میں جب فاتحہ سن کے پرانی نہیں لگ رہی تو ذکر علی پرانا کیسے لگ رہا ہے؟ رسول نے کہا تھا قرآن اور علی ساتھ ساتھ ہے. جیسے بار بار تلاوت قرآن کا ثواب ہے، ویسے بار بار فضائل علی کا بھی ثواب ہوتا ہے. تو یہ سورہ مبارکہ نساء کی آیت ہے، اور اس آیت کو ہمارے علماء نے امامت کے حوالے سے کہیں نہ کہیں اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے کہ یہ آیت اشارہ کرتی ہے ائمہ اہل بیت کی امامت کی طرف. میں تیزی کے ساتھ اس کے چند مضامین پر روشنی ڈالوں گا اور اپنے وقت میں گفتگو تمام ہو جائے. اے ایمان لانے والوں، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان صاحبان امر کی، منکم جو تمہیں میں سے ہیں. توجہ رکھیے گا، منکم جو تمہیں میں سے ہیں. آگے اللہ شاہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تم لوگ کا کسی چیز میں تنازع ہو جائے، نزاع ہو جائے، جھگڑا ہو جائے آپس میں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اس کو لوٹا دینا اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. ان کنتم تؤمنون باللہ وبالیوم الآخر، اگر تم اللہ اور قیامت کو مانتے ہو تو آپس کے تنازعات کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو. اب اس آیت میں ایک بات ذہن میں رکھیے گا، اللہ اس میں واضح، اللہ کون ہے؟ پروردگار. اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی. رسول سب کو پتہ ہے کون ہے. جب بھی قرآن میں رسول کر کے لفظ آتا ہے انما ولیکم اللہ والرسولہ، تو ماں آدم اور نوح ابراہیم مراد نہیں ہے، ہمارا رسول سے مراد ہمارا آخری نبی. ورنہ جس نبی کا نام اسے لینا ہوتا ہے وہ الگ سے مینشن کر دیتا ہے قرآن میں. یہ ذہن میں رہے، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم کو کہا میں تمہیں لوگوں کا امام بنا رہا ہوں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم کو بنا رہا ہے. تو جہاں کسی اور نبی کا نام لیتا ہے تو مینشن کر دیتا ہے، لیکن جب خالی رسول ہو یا رسول ہی کہتا ہے تو اس سے مراد حضور کی ذات ہوتی ہے. یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے. یہاں پہ اللہ نے کہا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی. پھر آگے جا کے دوبارہ یہ نہیں کہا وَأَطِيعُوا أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، نہیں، اسی اطیعوا الرسول سے جوڑ کے کہا اطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں صاحبان امر ہے. اس آیت میں صاحبان امر سے مراد ہمارے نزدیک تو ائمہ اہل بیت ہیں. ممکن ہے کوئی کہے بھئی یہ گائے کی آپ نے بہت زبردستی لگا رکھی، آپ کون ہوتے ہیں کیا آپ کے نزدیک ائمہ اہل بیت ہوں؟ ٹھیک ہے سر، میں نہیں کہتا کچھ، لیکن آئیے پھر تجزیہ کر لیتے ہیں انصاف کے ساتھ کہ اس آیت میں اولی الامر معصوم امام ہے یا زمانے کے فاسق و فاجر حکام ہیں؟ ذرا توجہ فرمائیے گا اداری گرام. ہمارے نزدیک اس آیت میں اولی الامر سے مراد ائمہ معصومین ہے، کیونکہ ہم روایات اہل بیت کے پابند ہیں، اور روایات اہل بیت میں اولی الامر سے مراد حضرات معصومین ہیں. بہت واضح ہمارا نظریہ ہے. مخالفین کا نظریہ یہ ہے کہ یہاں اولی الامر سے مراد صاحبان اقتدار. وہ کیسے؟ دیکھیں، امر کا معنی ایک حکومت بھی ہوتا ہے، امر کا ایک معنی حکومت بھی ہے، جس سے عامر نکلا ہے، الف سے. عامر حکم دینے والا. ڈکٹیٹرشپ کو ڈکٹیٹرشپ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ عامر حکم دیتا ہے، بس یہ کرو، اسے عامریت کہتے ہیں. فوجی تو کہتی ہے یہ کرو، اسے عامر کہتے ہیں. امر حکم، عامر حکم دینے والا. لوگ ترجمہ کرتے ہیں یہاں پر جو انہوں نے امامیہ نے مراد دیا ہے کہ اہل بیت مراد ہیں، وہ مراد نہیں ہے. یہاں پہ اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے جو اقتدار والے ہوں، جن کے پاس بھی اقتدار آ جائے ان کی اطاعت کرو. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر اقتدار یزید جیسے پلید کے پاس آ جائے تو کیا خیال ہے؟ حجاج جیسے ظالم کے پاس اگر آ جائے، عبد الملک ابن مروان جیسے کے پاس آ جائے، ایسوں کے پاس اگر اقتدار آ جائے تو کیا خیال ہے؟ دل سے اطاعت کریں گے لوگوں کی کہ نہیں کریں گے؟ آیت تو کہہ رہی ہے اطاعت کرو. اور پھر دوسری بات یاد رکھیں، اگر آپ اس سے مراد یہ لے رہے ہیں کہ حاکم وقت اولی الامر ہوتا ہے تو خبردار کسی ملک کا کوئی رہنے والا رولنگ پارٹی کے خلاف کوئی ریلی یا دھرنا نہ نکالے اس لیے کہ وہ اولی الامر کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. مانے جاؤ جتنی بھی مہنگائی ہو، مانے جاؤ جتنے بل مہنگے آئے مانے جاؤ، کیونکہ اولی الامر مہنگا بل بھیج رہا ہے. اولی الامر کے خلاف نکلنا جائز نہیں ہے. تو پھنسیں گے وہ جنہوں نے دوسروں کو اولی الامر مانا ہے. ہمارے یہاں تو ایسا چکر ہی نہیں ہے. ہم تو اولی الامر مانتے ہیں معصوم کو. یہ میں نے جملہ بیان کر دیا. اب اس کو ٹیکنیکلی ذرا سا میں ڈسکلوز کرتا ہوں، تھوڑا سا کھولتا ہوں. دیکھیے، اللہ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ کیا، پھر فرمایا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو رسول کی. جو واو ہے نا، اس کہتے ہیں اور. یہ اور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آگے والی چیز بھی پیچھے والی چیز سے اٹیچڈ ہے. اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تم میں اولی الامر ہے. یہ اور کا مطلب ہے اٹیچمنٹ. اللہ کی اطاعت اٹیچ ہے رسول کی اطاعت کے ساتھ. مجھے بتائیں کوئی کہہ سکتا ہے رسول کی اطاعت میں کبھی غلطی ہو سکتی ہے؟
تکلفاً بھی کوئی نہیں کہے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول کی اطاعت اگر غلط ہو جائے تو اس کا مطلب اللہ غلط شخص کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے، اور خالق کبھی غلط کام کا حکم دیتا نہیں. اسی طرح کہا وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اطاعت کرو ان کی جو صاحبان امر ہیں. تو اب اگر اولی الامر کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جڑی ہوئی ہے تو اس کا مطلب رسول کی اطاعت تو غلط نہیں ہو سکتی. تو جن کی اطاعت رسول کی اطاعت سے جڑی ہے لازم ہے کہ ان کی اطاعت بھی غلط نہ ہو، ورنہ آیت میں فساد آ جائے گا، آیت میں اختلاف ہو جائے گا. اس کا مطلب اللہ ایسوں کی اطاعت کا حکم دے رہا ہے کہ جو فاسق و فاجر ہو سکتے ہیں. اب انہوں نے یہاں پہ ایک کھیل کھیلا تھوڑا سا، جسے شرارت کہہ لیں، شوخی کہہ لیں، تھوڑی سی ڈرامے بازی. وہ کہنے لگے بھائی یہاں پہ لفظ منکم، ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں منکم، اللہ کی شاید میں لفظ آیا ہے منکم، تم ہی میں سے جو اولی الامر ہے. اب سنیں جملہ، کہنے لگے یہ کہتے ہیں امام تو اللہ کی طرف سے آتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں، ڈک چپ پہ تھوڑی کہتے ہیں. 1443 سال سے کہتے آ رہے ہیں، مرتے دم تک یہی کہتے رہیں گے. امام اللہ کی طرف سے آتا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ پہلا امام اپنے باپ کے گھر میں نہیں آیا، اللہ کے گھر میں ہی آیا ہے. چاہتا تو اپنے بھائی بچہ تو باپ کے گھر میں ہی پیدا ہوتا ہے. آواز آئی ابو طالب کچھ مصلحتیں ہیں، کچھ لوگ علی کو اللہ کہیں گے، لہٰذا علی کو ہمارے گھر میں پیدا کراؤ تاکہ پتہ چل جائے اللہ پیدا ہوتا نہیں ہے، پیدا کرتا ہے. تو جنہیں یہ خواہش ہے، جن کا یہ خیال ہے کہ علی اللہ ہے، تو وہ 13 رجب کو منانا چھوڑ دیں. ہم تو منائیں گے اس لیے کہ ولی اللہ کائنات میں اللہ کے گھر میں پیدا ہوا ہے. تو پہلا امام اللہ کے گھر میں پیدا ہو گیا، اب ساروں کو اللہ کے گھر میں تھوڑی پیدا کرے گا. بس اس نے اصول بتا دیا، پہلا چونکہ ہمارا تھا ہمارے گھر سے آیا، تو جب یہ ہمارے گھر سے آیا تو اب اس کے گھر سے جتنے آئیں گے وہ سب ہمارے ہوں گے. ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا موٹی عقل والوں کو سمجھانے کے لیے ہر امام کو خانہ کعبہ میں پیدا کرے، بار بار دیواریں پھٹے کیا؟ ایک بار امام کو وہاں پیدا کر دیا اور زمانے کو بتا دیا. اور اس طریقے سے امام کی ولادت ہے کہ چابیاں ہونے کے باوجود کسی بادشاہ میں ہمت نہیں کہ اپنے بیٹے کو کعبے میں پیدا کرے. چابیاں تو سب کی انہی کے پاس ہے نا. کہاں ہے خانہ کعبہ کی چابی؟ آپ کے پاس ہے، میرے پاس تو نہیں ہے. کن کے پاس ہے؟ انہی کے پاس ہے جن کا قبضہ ہے. تو چابیاں تمہارے پاس ہے، اپنے بچے پیدا کر لو خانہ کعبہ میں جا کر، ہمت ہے تو قیامت تک کر لو. جاؤ، اجازت دی، ہمیں کوئی برا نہیں لگے گا. لیکن یاد رکھنا تم جاؤ گے دروازے سے چابی لگا کر. فاطمہ بنت ایسا چابی چھوڑ کر گئی تھی اور دیوار کے ذریعے گئی تھی، اور جا کر بتا دیا کہ جو دروازے سے جائیں وہ اور ہیں، جن کا نیا دروازہ بنے وہ اور ہوا کرتے ہیں. آپ دیکھ لیں نیا دروازہ بنے. اور آج تک مجھے چھپایا جا رہا ہے کہ پردے تو بہانے بازی ہے، پردہ تو کچھ اور ہے جو ڈالا جا رہا ہے. تم تو چادریں چھیننے والے ہو، کا خیال کہاں سے آیا؟ تمہارا کیا تعلق پردوں سے؟ اور پردہ بھی ڈالا تو کالا ڈالا. رنگ کیسے چوز کیا تم نے کالا؟ تمہیں تو کالا رنگ بھاتا ہی نہیں ہے. تمہیں تو سونے چاندی کی زری بڑی بری لگتی ہے، تو کاہے کو سونے کے دھاگے سے آیتیں لکھ لکھ کر خانہ کعبہ میں لگا رہے ہو؟ کیوں غلاف کعبہ بٹ رہا ہے کٹ کٹ کر؟ کیوں غلاف کعبہ کے ادھر لگا کے پھر رہے ہو؟ تمہارا کیا تعلق غلافوں سے؟ تم تو پردے چھیننے والے لوگ ہو. لیکن نہیں صاحب، پردہ تو ڈالنا پڑے گا، کچھ چیزوں میں پردہ پڑا رہے تو اچھا ہے. پردہ ڈلتا ہے خانہ کعبہ پہ. اور جب 13 رجب آتی ہے، جو کہیں خدا آپ کو اس پر عمر رجبیہ نصیب فرمائے، 13 رجب کو خانہ کعبہ کو بھی مسکراتے ہوئے دیکھیں. ایک لکیر، آج تک سارے انجینئر مر کھپ گئے، ساری مشینری لگا دی، وہ ایک لکیر نہیں بھر پا رہے. جیسی خانہ کعبہ میں 13 رجب آتی ہے تو وہ لکیر پھر شگافتہ ہو جاتی ہے. تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسانی سے ہو سکتا تھا، لیکن اللہ دراصل بتانا یہ چاہ رہا ہے کہ جب تم علی کی آمد کی ایک لکیر نہیں چھپا سکے تو فضائل کیا خاک چھپا پاؤ گے؟ ایک لکیر تو تم چھپا نہیں پائے، آج تک موجود ہے. تو اب آپ دیکھیے ہمارے نزدیک امام جو ہے وہ اللہ کی طرف سے آتا ہے، لیکن انہوں نے کھیل کیا کھیلا؟ کچے لوگوں کو پکڑنے کے لیے. اور جو کچے ہوتے ہیں، جو مجلسی نہیں ہوتے، وہ ان کے پاس چلے جاتے ہیں. تو اچھا ہے ہمارے پاس سے ایک بندہ کم ہو جائے، ہمیں کوئی فرق تھوڑی پڑتا ہے کہ صاحب وہ ہماری مجلس سے چلا گیا. ایسا تو جتنا جلدی چلا جائے ہمارے پاس سے اچھا ہے. شکیوں کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، لے جاؤ، یہ تمہارا کام ہے. جو مجلسی آدمی ہوگا وہ کبھی ان چیزوں میں نہیں آئے گا. کہنے لگے یہ تو شیعہ بیکار کی باتیں کرتے ہیں، امام اللہ کی طرف سے آتا ہے. آیت میں تو لفظ ہے وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے جو تم ہی میں سے صاحبان امر ہیں ان کی اطاعت کرو. تو کہنے لگے کہ یہاں تم ہی میں سے کا ہونا بتا رہا ہے کہ اللہ اور رسول وہاں سے ہیں، اولی الامر کہاں سے بنے گا؟ تم ہی میں سے.
یہ ایک کھیل کھیلا تھوڑا سا، لیکن اب میں ایک مثال دے رہا ہوں. اگر تم منکم کو دلیل بنا رہے ہو کہ امام اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، لوگوں میں سے ہوتا ہے، تو ایک آیت قرآن کی میں بھی پڑھ دیتا ہوں، اس کا جواب مجھے تم دے دو. اللہ قرآن میں کہتا ہے ربنا، ابراہیم علیہ السلام کا جملہ اللہ نے کوٹ کیا ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم، اے اللہ ان میں سے ایک انہی میں رسول بھیج، ان میں سے انہی میں ایک رسول بھیج. ان میں سے، کن میں سے؟ مکے والوں میں سے. رسول اے اللہ ان میں سے ایک نبی انہی میں بھیج، یعنی انہی میں سے ایک نبی اٹھا اور انہی میں مبعوث کر. تو یہاں پر بھی لفظ کیا ہے؟ نبی کن میں سے اٹھا؟ انہی میں سے. اور وہاں کیا ہے؟ اولی الامر تم ہی میں سے. تو جیسے تم نے اولی الامر کے بارے میں کہا کہ ہم خود بنائیں گے، تمہارے اچھوں میں ہمت ہے تو ذرا نبی بنا کر دکھاؤ. ہے تم ہی میں سے مگر بنائے گا پروردگار. اسی طرح ہمارے ائمہ ہیں انہی میں سے، انہی کے سامنے رہتے تھے، لیکن ڈکلیئر کون کرے گا؟ اللہ. علی سب کے سامنے رہتے تھے، سب کے ساتھ رہتے تھے، مگر علی کو کسی بزرگ سے مولا نہیں بنوایا، رسول سے مولا بنوایا ہے. دیکھیں بزرگ موجود ہوتے ہیں اگر کسی تقریب میں تو بزرگان کو آگے بلایا جاتا ہے نا، آئیے صاحب آپ ربن کاٹ دیجئے، آئیے آپ کیک پہ چھری پھرا دیجئے. تو رسول کسی بزرگ کو بلا لیتے، آئیے ذرا علی کا ہاتھ پکڑ کے مولا بنا دیجئے. رسول نے کسی بزرگ کی بزرگی کا لحاظ نہیں کیا، اس لیے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے، ادب کا معاملہ نہیں ہے. چونکہ علی اللہ کا نمائندہ ہے، ہم مولا بنائیں گے. رسول اللہ نے کسی بزرگ کی خدمت نہیں کی. حضور بزرگوں کو زحمت نہیں دینا چاہتے تھے. آپ جگہ پہ بیٹھے رہے، علی آپ آ جائیں. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. کرتے رہو ویسے. مولا کے معنی میں دوست ہے کہ دوست نہیں ہے، ہمیں ان محسوس سے کوئی سروکاری نہیں ہے. پروفیسر نسیم اللہ زیدی 4 مصرے کہے تھے کہ جزدے حیدر ہمیں کوئی فضا بھائے نہیں، اس لیے اے حسن ہم نے ٹھوکر کبھی کھائی نہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا علی مثل نبی، معنی میں وہ الجھے جو مولا ہی نہیں. ہمیں تو اس سے پرواہ نہیں مولا کا معنی کیا ہے. ہم تو اتنا جانتے ہیں جتنے مولا محمد ہیں اتنے مولا علی ہیں. تم بناتے رہو مولا کا معنی دوست، یہ تمہارا عقیدہ ہوگا تمہارا نبی تمہارا دوست. ہمارا دوست نہیں ہے، ہمارا تو مولا ہے. تم دے دینا قیامت میں جواب رسول کو. جب رسول پوچھے مولا کا معنی کیا ہے تب وہاں بتانا کہ دوست ہے. پھر فرشتے تمہیں بتائیں گے رسول سے دوستی کا رشتہ ہے کہ نبوت کا رشتہ ہے. منشائے کردگار کا حقدار ہو گیا، ہر وصف منفرد کا وہ معیار ہو گیا. ایک لفظ مولا پہ ذرا غور کیجئے، مخصوص ذات حیدر کرار ہو گیا. 3 مولا ہے بس، اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا. اب اس کے بعد جسے بھی مولا جوڑو گے تو مخمل میں ٹاٹ کا پیون لگے گا، مولا نہیں لگے گا. بنائے جاؤ جتنے مولا بنائے جاؤ جتنے مولا. تم نے ویسے بھی اللہ کے مخالف ہی بنانا ہے، جتنے مولا چاہے بنا لو. مولا 3 ہی رہیں گے بس، مولا 3 رہیں گے، اللہ مولا، نبی مولا، علی مولا. ہوتا ہوگا مولا کا معنی تمہارے دوست. خدا بندے متعال صراحت کے ساتھ فرمانا ہے اولی الامر تم ہی میں سے بنے گا. اور اب اس کے بعد والی آیت اس کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. جاوید احمد غامدی کا نام سنا ہے؟ میں تو سنتا بھی رہتا ہوں اور انہی کو دیکھ دیکھ کے اپنا سبق بناتا ہوں. جاوید احمد غامدی کہنے لگے کہ امامت کے عقیدے میں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حجت ہوتا ہے، امام کی مخالفت جائز نہیں ہے. بالکل ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ امام کی مخالفت جائز نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں اگر اولی الامر سے مراد معصومین ہوتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اولی الامر سے مراد زمانے کے حاکم ہیں، اس کو مان لو، اس کو مان لو، وہ منہ اٹھا کے آیا اس کو مان لو، اولی الامر. سب ٹیڑے میڑے جو ہیں وہ اولی الامر ہے، جتنے بھی آ جائیں لمر لے لے وہ سب اولی الامر ہے. اچھا اتنی سخاوت تم کو مبارک ہو کہ ہر اہل محلے کو تم نے اولی الامر بنا دیا. ہم تو اولی الامر انہیں کو بنائیں گے جن کو رسول نے مینشن کیا ہے بس. سملا سنے پھر کیا اسے کہتے ہیں کہ عوام کو گمراہ کرنا. کہنے لگے کہ اگر اولی الامر شریعت میں اتھارٹی ہوتا، جملہ سنیں اشکال ہے یہ بہت بڑا. ہمارے نزدیک امام شریعت میں اتھارٹی ہوتا ہے. ہمارے کوئی چیز اگر نبی یا امام کے قول سے ثابت ہو جائے تو اسے شریعت کہا جاتا ہے. وہ کہنے لگے اگر یہاں اولی الامر سے مراد معصوم ہوتے تو اللہ آگے آیت میں یہ کہتا اگر کسی چیز میں تنازع ہو جائے تو اللہ، اس کے رسول اور اولی الامر تک لوٹاؤ. آیت میں یہ نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے میں بھی گیا تھا یہ سن کر اور گہری بات کیا کر رہا ہے، لیکن مولا سے توسل کیا کتابوں کو آگے پیچھے پڑھا تو پتہ چل گیا بے وقوف بنا رہا ہے.
یعقوب بنا. کہنے لگے اس آیت میں کہا جا رہا ہے اگر کسی چیز میں جھگڑا ہو جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ. وہ کہنے لگے بس یہیں سے پتہ چلا شریعت میں مخالفت جس کی جائز نہیں ہے وہ صرف دو ہیں, ایک اللہ اور رسول, باقی سب کی مخالفت ہو سکتی ہے. کوئی بڑے سے بڑا صحابی ہو, ولی ہو, اہل بیت کا کوئی بھی شخص ہو, اس کی مخالفت کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اتھارٹی نہیں ہے. یہ انہوں نے جواب دیا. تو حضرت کی خدمت میں گزارش یہ ہے, جہاں تک بھی پہنچ جائے بات, کہ آپ نے بہت اچھا کوشش کی, ناکام کوشش کی بیوقوف بنانے کی, لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے ہم امام کو اتھارٹی ضرور مانتے ہیں مگر امام کو شریعت بنانے والا نہیں مانتے, شریعت بچانے والا مانتے ہیں. ختم ہو گئی بات. کسی شیعہ بچے کا بھی عقیدہ نہیں کہ امام کوئی نئی شریعت لے کر آتا ہے. تم یہی باتیں کر کے بیوقوف بنا رہے ہو نا امام کو. ہم نے یہ کب کا امام شریعت لاتا ہے, امام شریعت بچاتا ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق امام علی نے کوئی ایسی چیز نہیں بتائی جو اللہ کے قرآن میں, مصطفیٰ کے فرمان میں نہ ہو. علی نے ان چیزوں پر امپلیمنٹ کروایا ہے. امام امپلیمنٹ کروانے والا ہوتا ہے, امام اس شریعت کا نفاذ کرانے والا ہوتا ہے. یہ جو نفاذ شریعت کے نعرے لگتے ہیں اور ڈرامے بازی ہوتی ہے, یہ تمہارے بس کا کام نہیں ہے. نفاذ شریعت اس کا کام ہے جو خود وارث شریعت ہو, جو پیدا ہوتے ہی کلموں کے محتاج ہوں, وہ نفاذ شریعت نہیں کراتے. جو اتنے نجس ہوں کہ پیدا ہوتے ہی غسل ولادت دیا جائے اور مرنے کے بعد غسل مسح میت کیا جائے. ہے یا نہیں ہے؟ مرنے کے بعد کسی کو ہاتھ لگا لو تو غسل مسح میت کر کے آتے ہیں گھر جا کر کے نہیں. کیوں؟ سب مر گیا, نجس ہو گیا, ہاتھ لگا کے ہم بھی نجس ہو گئے. تو ایسے نجسوں کو اللہ شریعت کا وارث نہیں بناتا ہے. شریعت کا وارث انہیں بناتا ہے کہ جو آئیں تو کعبے میں پاک آئیں اور جائیں تو اللہ کی مسجد سے پاک جائیں. آئیں تو پاک آئیں, جائیں تو پاک جائیں. یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے. تو عزیزان گرامی, اولی الامر سے مراد یہاں پر صرف اور صرف چہاردہ معصومین ہے. اس کے علاوہ کوئی زمانے کا حاکم اولی الامر نہیں ہے, کیونکہ زمانے کا حاکم کبھی برائیاں کرے گا, کبھی غلطیاں کرے گا, کبھی فسق و فجور کرے گا. تو اللہ یہ کہتا رہے گا بعض اوقات 2 گھنٹے دال کر دو, 2 گھنٹے چھوڑ دو, 2 گھنٹے دال کر لو, 2 گھنٹے چھوڑ دو, یہ چلے گا. الیکشن سے قریب اگر علماء بغاوت میں ہوتا رہے, الیکشن کی کمپین میں بے ایمانی کر رہا ہو, اس کی اطاعت چھوڑ دو, جب صدر بن جائے تو پھر اس کی اطاعت کر لو. یہ کیا مذاق ہے؟ اطاعت علماء کی ہر وقت ہوگی, علی کی اطاعت ہر وقت ہوگی. علی کے دامن عصمت پر کسی قسم کا کوئی دھبا نہیں ہے. علی کا دامن عصمت گناہوں سے محفوظ ہے, حسن کا دامن عصمت گناہوں سے محفوظ ہے. ہر امام کا دامن عصمت, خود حضرت جناب سیدہ کا دامن عصمت ہر قسم کی خطا سے, غلطی سے محفوظ ہے. یہ عصمت کا عقیدہ کوئی شریعت میں مصیبت نہیں ہے. عصمت کا عقیدہ تو شریعت کو محفوظ بنا دیتا ہے. یہ کیا باتیں کر رہے ہیں آپ کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ معصوم صرف نبی ہوتا ہے. جو دلیل ہمارے پاس نبی کے معصوم ہونے کی ہے نا, یہ بچے ذہن میں رکھیں, وہی دلیل ہمارے پاس امام کے معصوم ہونے کی ہے. جیسے نبی کا معصوم ہونا عقلی طور پہ لازم ہے, ویسے ہی امام کا عقلی طور پر معصوم ہونا لازم ہے. بس عزیزان گرامی, یہ شریعت اور یہ دین ہم تک پہنچا ائمہ اہل بیت کی وراثت سے. ہم شریعت کے اندر چہاردہ معصومین کے اقوال کو حجت مانتے ہیں. اس کے علاوہ جو شخص بھی اپنے قول کو ان سے منسوب کرے اس کا قول مانا جائے گا, اس کے علاوہ کسی کا قول شریعت میں نہیں مانا جاتا. آج جس مخصوصی حوالے سے اس مجلس کا انعقاد ہے, حضرت ابوالفضل کے حوالے سے, حضرت کی شخصیت انتہائی غیر معمولی شخصیت کے حامل ہے. ایک عمومی تاثر عوام الناس میں یہ ہے, ممکن ہے یہ تاثر کسی حد تک غلط بھی ہو, کم بھی ہو, لیکن ایک عمومی تاثر لوگوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ چونکہ حضرت ابوالفضل کی شمارش, آپ کی گنتی چہاردہ معصومین میں نہیں ہوتی ہے, تو شاید مقام و مرتبہ بس عادی سا ہے, یعنی بس ٹھیک ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمارے علماء نے پوری کتابیں رقم کری ہیں حضرت ابوالفضل کی شخصیت پر. اتنی موٹی کتاب ہے, PDF پر ڈاؤن لوڈ ہو جائے گی عربی کے اندر. کتاب کا نام ہے العصمۃ الکبریٰ لمولانا المعظم ابی الفضل العباس. حضرت ابوالفضل کے لیے عصمت کبریٰ, عصمت کبریٰ. لیکن اس کو باریک سے سمجھے گا, یہ عصمت کبریٰ حضرت عباس کی 14 کے مقابلے میں نہیں ہے. 14 کے جیسی عصمت تو کسی کی بھی نہیں ہے. ہاں, حضرت عباس کی عصمت یہ جو ہے نا اپنے دائرے میں. علماء نے کتابوں میں یہ بحث لکھی کہ کیا شہدائے کربلا کے اندر سب کا مقام ایک ہے یا کچھ کا مقام اعلیٰ و عرفہ ہے. علامہ دربندی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے عالم ہیں, کربلا کے اندر دفن ہے. ان کی کتاب ہے اسرار الشہادات. انہوں نے صراحت سے لکھا کہ فضائل کے باب میں شہدائے کربلا میں امام حسین کے بعد سب سے بڑا رتبہ حضرت ابوالفضل کا ہے, حتیٰ کہ حضرت علی اکبر سے بھی بڑا. حالانکہ وہ امام ابن امام ہے, ابن امام ہے, وہ امام زادے ہیں. تو
تو کوئی کہہ سکتا ہے امام زادے تو حضرت عباس بھی حضرت علی کے بیٹے ہیں، لیکن دلیل سنیں کیا ہے. شریعت چلتی ہے دلیلوں پر، باتوں پر، خیالات پر نہیں. وہ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ خود امام حسین نے حضرت عباس کو اپنے لیے ویسا کہا ہے جیسا حضور نے مولا علی کو اپنے لیے کہا تھا. حضور کہا کرتے تھے علی نہ ہوتے تو میری نصرت نہ ہوتی، علی کے ذریعے سے میری مدد کی گئی ہے. امام حسین فرماتے ہیں عباس نہ ہوتے تو کربلا میں میری تائید نہ ہوتی، عباس کے ذریعے سے میری تائید ہوئی ہے. حضرت ابوالفضل کا مقام اتنا بلند و بالا ہے کہ حضرت کی جھوٹی قسم اٹھانا بھی جائز نہیں ہے. ہمارے تو بڑا آسان ہے نا، قسمیں کھا لیتے ہیں اور سچا ہو جاتا ہے. حضرت ابوالفضل کی جھوٹی قسم اٹھانا حرام ہے، منع ہے. آپ کا روب اور دبدبہ ہے. حضرت ابوالفضل وہ شخصیت ہیں کہ علماء نے لکھا کہ میں بڑا عجیب و غریب جملہ کر رہا ہوں کہ جو زیارات آپ جائیں کربلا، جب وہ زیارت کا بورڈ پڑھیں گے آپ حضرت عباس کے حرم میں جاتے ہوئے، جو زیارات کے فقرے اور جملے حضرت ابوالفضل کے لیے چوتھے اور پانچویں اور چھٹے امام سے نقل ہوئے، ایسے فقرے کسی نبی کی زیارت میں بھی نہیں ہے. نبی کی زیارت میں نہیں ہے. یہ بات ذہن میں رہے. میں بڑے علمی ایک انداز سے یہ حوالے کر رہا ہوں بات، اور اس کو علمی پیرائی میں سمجھیے گا، دوسرے پیرائی میں نہ لے جائیے گا. جتنی شان اور شوکت کے جملے حضرت ابوالفضل کے لیے زیارت میں آئے اتنے کسی نبی کے لیے بھی نہیں آئے. وہ کیا؟ زیارت شروع ہوتی ہے سلام اللہ و ملائکۃ اللہ المقربین، اللہ کا اور اس کے مقرب فرشتوں کا سلام ہو عباس پر. عام فرشتوں کا نہیں، ملائکۃ المقربین، اللہ کے قریبی بھی جو فرشتے، خاص فرشتے، ان کا سلام، اور خود اللہ کا سلام. آپ کو پتہ ہے اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام. جس کی ذات خود سلام ہے وہ عباس پہ سلام بھیج رہا ہے، سلامتی بھیج رہا ہے. یہ حضرت ابوالفضل کی زیارت کا جملہ ہے. اس کے بعد کا جملہ سنیں، زیارت آگے بڑھ رہی ہے. اشہد انک بالغت فی النصیحہ، جا کر پڑھیے گا. جو زیارت کی کتابیں لے کے جاتے ہیں نا کربلا، اس میں پڑھیے گا حضرت عباس کی زیارت. اشہد انک بالغت فی النصیحہ، اے عباس میں گواہی دیتا ہوں آپ نے حق جو تھا نصیحت کرنے کا ویسی نصیحت کری. یہ جو لفظ ہے نا اشہدو، کچھ یاد آ رہا ہے تشہد میں کیا کہتے ہیں آپ؟ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہدو ان محمدن عبدہ ورسولہ. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. کیوں دیتا ہوں میں گواہی بھائی؟ مرنا دوں نماز میں گواہی اللہ ایک ہے تو کیا اللہ دو چار ہو جائیں گے؟ وہ ایک ہی رہے گا. میری گواہی دینے سے بھی ایک رہے گا، میری گواہی نہ دینے سے بھی ایک رہے گا. لیکن علماء کہتے ہیں کہ اشہدو کہنا ایمان کا اظہار ہے. علماء کہتے ہیں حضرت عباس کی زیارت میں بار بار اشہدو کا آنا یہ بتا رہا ہے جیسے اللہ اور رسول کا اقرار ضروری ہے، ویسے عباس ابن علی کے مقام کا اقرار کرنا ضروری ہے. اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں. اشہدو انکا، جملہ سنیے گا، اعطیت غایت المجہود. عباس میں گواہی دیتا ہوں تم نے اپنی پوری کوشش حسین کے لیے صرف کر دی. امام صادق کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں. جس شخص کے حق میں معصوم گواہی دے دے اس کے ایمان میں کوئی شک نہیں ہوتا، کیونکہ معصوم کبھی بھی ایسے شخص کی ایمان کی گواہی نہیں لے سکتا، ذمہ داری نہیں لے سکتا. اشہد انکا اعطیت غایت المجہود. عباس تم جتنی کوشش کر سکتے تھے تم نے حسین کے لیے کوشش کی. واشہد انکا لم تہن ولم تنکل. عباس میں گواہی دیتا ہوں تم نہ ہمت ہارے نہ تھکے. کیا کمال کا جملہ ہے. جب آدمی کے اوسان ساتھ چھوڑ جائیں ایسے ماحول میں، گھمسان کا رن ہے، لاکھوں کا لشکر ہے، پیاس کا عالم ہے، تیروں پہ تیر چل رہے ہیں، بڑا آسان تھا میدان سے کہیں پہ نکل جانا. کون پوچھ رہا تھا کہ کہاں گئے فلاں سپاہی؟ نہیں. اشہد انک لم تہن ولم تنکل. عباس میں گواہی دیتا ہوں تم نے نہ ہمت ہاری نہ تم تھکے. واشہد انک مضیت علی ما مضی بہ البدریون. تم میدان کربلا میں ایسے ڈٹ کے لڑے جیسے میدان بدر میں بدری صحابہ لڑے، ڈٹے رہے. بھوک تھی، پیاس تھی، اسلحہ نہیں تھا بدر میں. بدر والے پیچھے نہیں ہٹے. 313 وہ 313 تھے، یہاں عباس اکیلا 313 پہ بھاری تھا. ہاتھ میں صرف علم تھا اور ایک سوکھی ہوئی مشق تھی، تلوار عباس کے ہاتھ میں نہیں تھی. یہ جملہ ہے. اور اب اس کے بعد کا جملہ سنیں، قیامت کا جملہ ہے. اسی جملے سے علماء نے حضرت عباس کی عصمت کے عقیدے کو ثابت کیا ہے. اور یہ کوئی نیا عقیدہ نہیں ہے، سننے والے متوجہ رہیں. بلکہ ہمارے علماء نے لکھا ہے جس شخص نے حضرت عباس کے مراتب میں کمی کا عقیدہ رکھا
اس کو حضرت امام حسین کو ماننا فائدہ نہیں پہنچائے گا، چاہے وہ حسین کو امام مانتا پھر رہا ہو، کیونکہ جیسے حسین اللہ تک جانے کا ایک دروازہ ہے، ویسے عباس حسین کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ جو حسین تک نہ پہنچے وہ اللہ تک نہیں پہنچتا، اور جو عباس تک نہ پہنچے وہ بھی حسین تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کے بعد کا جملہ سنیں، اور میں آخری جملے سے مسائل پر آ رہا ہوں۔ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ، لا، اس کے بعد جملہ ہے لَعَنَ اللَّهُ مَنْ جَهِلَ حَقَّكَ، عباس خدا اس پہ لعنت کرے جو تمہارے حق سے غافل رہا۔ بات کمال کی بات ہے، بھئی دنیا میں کتنے لوگوں کے حق صبح شام چھینے جا رہے ہیں، کسی پہ لعنت نہیں ہوئی؟ کسی نے آپ کا حق کھا لیا، میں کہوں لعنت ہے اس پر جس نے آپ کا حق کھا لیا، کھاتے رہو، ٹھیک ہے، اسے قیامت کا عذاب ملے گا، میں لعنت کیوں بھیجنے لگا؟ لیکن عباس کے لیے جملہ آ رہا ہے لعن اللہ من جہل حقک، عباس اللہ اس پہ لعنت کرے۔ لعنت بھی عام زبان سے نہیں، معصوم کی زبان سے جا رہی ہے، اللہ کی لعنت اس پر جو تمہارے حق کو نہ پہچانے۔ اس کا مطلب عباس کا کوئی ایسا حق شریعت میں ہے کہ جو اسے نہ پہچانے وہ لعنتی بن جاتا ہے۔ کوئی حق ہے ایسا حضرت عباس کا، عباس کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد کا جملہ سنیے، لعن اللہ من انتہکت بقتل کا حرمت الاسلام، عباس اس پہ اللہ کی لعنت ہو جس نے تمہارے قتل کے ذریعے سے اسلام کو ذلیل کیا۔ صبح شام مسلمان قتل ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگ قتل ہو رہے ہیں، کہیں سے آواز آئی کہ بھائی اسلام ذلیل ہو گیا؟ صبح شام لوگ قتل ہو رہے ہیں، گناہ ہے، بری بات ہے، لیکن عام آدمی کے قتل سے اسلام ذلیل نہیں ہوتا۔ علماء کہتے ہیں اسلام یا نبی کے قتل سے ذلیل ہوتا ہے یا امام کے قتل سے۔ علماء کہتے ہیں عباس ظاہراً نبی تو نہیں ہے، امام بھی نہیں ہے، لیکن ان کا مرتبہ عام لوگوں سے اتنا بلند ضرور ہے کہ عباس کے قتل کے ذریعے سے اسلام کو رسوا کیا گیا ہے، اور ایسے آدمی کو کم سے کم عصمت صغریٰ کا درجہ دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد کا جملہ سنیے آپ، لعن اللہ من استخف حرمتک، عباس اللہ ان پہ بھی لعنت کرے جنہوں نے تمہارے حق کو ہلکا سمجھا، تمہاری حرمت کو ہلکا سمجھا۔ حضرت عباس کا مقام اتنا بلند و بالا ہے۔ جائیے مقام کفین جو بنے ہوئے کربلا میں، جب آپ آئیں گے کربلا امام حسین کے حرم کی طرف سے تو کف ایمن پڑے گا، بازار میں کف ایسر ہے، سیدھا ہاتھ جہاں قطع ہوا ہے حضرت ابوالفضل کا، وہاں زری میں جب اندر منہ ڈال کے جالی میں دیکھیں گے چوتھے امام کی حدیث لکھی ہے، رحم اللہ عمی العباس، اب چوتھے امام بول رہے ہیں اللہ رحمت کرے ہمارے چچا عباس پر، لقد آثر و ابلا بنفسہ اخاہ، ہمارے چچا عباس نے اپنے بھائی کے لیے اپنی جان کو نچھاور کر دیا، وہ ابلا بلاءً حسنا و مضا شہیدہ، اور بڑے اچھے طریقے سے مصیبت کو نبھایا اور دنیا سے عالم شہادت میں اس دنیا سے گئے۔ امام سجاد کی گواہی، ادھر آ جائیں چھٹے امام کی گواہی، اِنَّا عَمَّنَا العباس کَانَا نَافِذُ الْبَصِیرَہ وَسُلَّبُ الْایمان، چھٹے امام کہتے ہیں ہمارے چچا عباس ایمان میں گڑے ہوئے تھے اور بصیرت میں پہنچے ہوئے تھے۔ ظاہر سی بات ہے جس کا باپ کل ایمان ہو اس کا بیٹا ایمان میں پہنچا ہوا نہ ہو تو کون ہوگا؟ یہ ہے حضرت ابوالفضل کا مقام عالی۔ عزیزان گرامی، حضرت ابوالفضل کا مقام بہت بلند ہے۔ یہ وہ امام ہے کہ جو چند پیاسے بچوں کی آس ہے، یہ وہ امام ہے کہ جو چند بہنوں کا آسرا ہے، اور صرف ان چند بچوں کا کیا آسرا، آج تک ہر مشکل میں گھرے شخص کا آسرا ابوالفضل ہے۔ اپنی مشکلات میں ابوالفضل سے وسیلہ اختیار کیا کیجیے، ان وسیلوں سے غافل نہ ہو، یہ وسیلے بہت جلیل القدر وسیلے ہیں، اس لیے کہ یہ چاردہ معصومین کے سائے میں رہے ہیں۔ آج بھی اگر کبھی مشکل ہو جائے تو 2 رکعت نماز پڑھ کے حضرت ابوالفضل کو ہدیہ کریں، 133 مرتبہ تسبیح پڑھیں، یا ابوالغوث ادرکنی یا ابوالغوث ادرکنی، کتابوں میں لکھا ہے، 133 مرتبہ یہ پڑھے، حضرت ابوالفضل کو پکارے، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو ہٹانے والے، جملہ سنیں، اے حسین کے چہرے سے پریشانی کو ہٹانے والے، جو حسین کی پریشانی کو ختم کرتا ہو، کیا ہماری مشکلوں میں مدد نہیں کرے گا؟ امام حسین جب کسی چیز میں پریشان ہوتے تھے تو کہتے تھے عباس کو بلاؤ، عباس کو دیکھتے تھے پریشانی ختم ہو جاتی تھی۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اے حسین کے چہرے سے مصیبت کو دور کرنے والے، اکشف کربی و کرب المومنین بحق اخیک الحسین، اے حسین کے چہرے سے پریشانی دور کرنے والے، ہم مومنوں کی پریشانیوں کو بھی دور کر دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابوالفضل کو وسیلہ بنائے، اپنی مشکلات میں وسیلہ بنائے،
ابو الفضل کا بڑا مقام ہے. 4 باب الحوائج ہیں شریعت میں. ہر امام حضرت کا دروازہ ہے، یہ بات ذہن میں رہے. لیکن 4 ہیں جن کا تخلص ہے، جن کا لقب ہے باب الحوائج. ایک حضرت امیر مسلم علیہ السلام جن کو باب الحوائج کہا. ایک 6 مہینے کے شہزادہ علی اصغر ہیں. ایک حضرت ابو الفضل ہیں. اسی طریقے سے باب الحوائج کا یہ لقب اس گھرانے میں سب کو ملتا جا رہا ہے کہ یہ حاجتوں کا دروازہ ہے. کیوں نہ حاجتوں کا دروازہ؟ جب سکینہ کو پیاس لگتی تھی تو سکینہ ماں سے نہیں مانگتی تھی. بچوں کو اگر پیاس لگے تو بچہ ماں کی طرف لپکتا ہے. بچے دوڑ کے آتے تھے، کہتے تھے چچا عباس ہمیں پیاس لگ رہی ہے. بہت سارے القاب ہیں میرے مولا کے. مولا کا لقب ہے السقا. جائیے ابو الفضل کے روزے پہ لکھا ہے السلام علیکم یا ساقی عطشان کربلا. عباس کو اس پہ فخر ہے. سلام اس پر جو کربلا کے پیاسوں کو پانی پلانے والا ہے. اور حقیقت امر یہی ہے عزادارو، جب تک عباس زندہ رہے خیموں میں کوئی پیاسا نہ رہا. لیکن جب 7 محرم سے پانی بند ہونا لگا، سکینہ کی مشق خشک ہو گئی، بچے پیاس سے بلک رہے ہیں. بچے سکینہ کے خیمے. سکینہ تم تو کہتی تھی تمہارے چچا سقائی کرتے ہیں، تمہارے چچا پانی کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ سکینہ دیکھ رہی کہ خیموں میں پانی ختم ہو گیا. ادھر عباس دیکھ رہے ہیں کہ حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں. حسین کا ہاتھ اپنی کمر پہ آ چکا ہے. ایک لاشے کو حسین لے کر آ رہے ہیں. عباس نے کئی بار امام حسین سے اذن وغا چاہا، آقا کیا آپ اس غلام کو اذن وغا مل سکتا ہے؟ تو جیسے عباس کو سنتے تھے نا، عباس جنگ کی اجازت دے رہے ہیں، کہا کرتے تھے عباس انت حامل اللوائی. عباس تم تو میرے پرچم کے علمدار ہو، میں تمہیں مرنے کی اجازت کیسے دے دوں؟ ایک دفعہ عباس نے دائیں اور بائیں دیکھا، فرمایا عین معسکرک یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا وہ لشکر کہاں بچا جس کا میں علمدار ہوں؟ یا ابا عبداللہ لقد ضاق صدری من حیات دنیا. آقا عباس کا دل دنیا سے بہت تنگ آ گیا ہے، مجھے مرنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں آپ کے قدموں میں اپنا سر قربان کر دوں. عباس ہم تمہیں مرنے کی اجازت نہیں دے سکتے. عباس سر کو جھکا کے خیمے سے برآمد ہوئے. عباس خیمے سے جیسے ہی برآمد ہوئے نازیدو سکینہ کے خیمے کے قریب سے گزرے. دیکھا سکینہ بچوں کو جمع کر کے کہہ رہی ہیں بچوں گھبراتے کیوں ہو، اپنے اپنے مشکیزیں نکال لاؤ، میں ابھی چچا عباس کو بلاتی ہوں. عباس نے جب یہ جملہ سنا ٹوٹی ہوئی امیدیں ایک مرتبہ دوبارہ بھر آئیں. عباس خیمے میں داخل ہو گئے. دیوانہ وار بھتیجی چچا سے لپٹ گئی جیسے مشک علم سے لپٹ جاتی ہے. سکینہ چچا سے لپٹ گئی. سکینہ کو گود میں اٹھایا، سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھرایا. سکینہ کیا بات ہے؟ کہا چچا عباس بچے 3 دن سے پیاسے ہیں، بچے مجھ سے پانی کا سوال کر رہے ہیں. اے چچا میں نے پانی کہاں سے دوں، ہمارے مشکیزوں میں پانی ختم ہو چکا ہے. ننھی سکینہ کے رخساروں پہ پیار کر کے کہا سکینہ تم اپنے بابا سے ہمیں اجازت دلا دو، تم تو اپنے بابا کی بڑی لاڈلی ہو، تمہارے بابا تمہاری کوئی بات نہیں ڈالتے. کہا بابا سے اجازت دلا دو، پانی عباس لے کر آئیں گے. عزادارو ایک مرتبہ عباس کو علم، سکینہ کو علم کی طرح اپنے گود میں اٹھایا اور چلے حسین کے خیمے کی طرف. جب حسین نے عباس کی آہٹ کو محسوس کیا، ادھر عباس خیمے میں داخل ہوئے. حسین کمر کو تھام کے کھڑے ہو گئے. عباس کو سر سے پاؤں تک دیکھا کہ عباس کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سمجھ گیا ہوں سکینہ کو سفارش بنا کے لائے ہو، اب تو میں تمہیں نہیں روک سکتا اس لیے کہ میں نے جنگ سے منع کیا ہے. لیکن عباس اگر ہو سکے فَطْلُبِ الْمَاءَ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ، عباس ان بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے آؤ، میرے بچے کئی دن سے پیاسے ہیں. ایک مرتبہ عباس کو اجازت مل گئی. عباس کی امیدیں بڑھ آئیں. اب وہ وقت آنے والا ہے جب عباس بچپن کا وعدہ وفا کرے گا. سکینہ کو عباس نے اتارا. سکینہ اب کچھ دیر کی بات ہے، خیموں میں پانی آ جائے گا. جب خیمے میں عباسہ کا شور اٹھا، جناب زینب کہتی ہے اماں فضہ یہ کیسا شور ہے؟ کہا زینب فضہ عباس کو کربلا میں میدان میں جانے کی اجازت مل گئی ہے. جناب زینب نے سنا عباس کو اجازت مل گئی ہے. کہا اماں ذرا عباس سے کہیے میرے خیمے میں تو آئے. عباس سر جھکا کے خیمے میں آئے. زینب نے بیویوں کو مخاطب کر کے کہا اے بیویوں میں نے پردے کی ضمانت دی تھی، آج میرے پردے کا ضامن کربلا میں میدان میں مرنے کو جا رہا ہے، اب تم جانو تمہارا پردہ جانے. ادھر عباس گھوڑے پہ بیٹھے. سکینہ نے آ کے بابا کا دامن پکڑا. اے بابا میری پھوپھی بتاتی ہے
میرا چچا بالکل دادا کی طرح جنگ کرتا ہے. اے بابا میں نے دادا علی کو تو نہیں دیکھا, کیا چچا کی جنگ دکھاؤ گے؟ سکینہ کو اپنے کاندھوں پہ سوار کیا. سکینہ جہاں جہاں میرے بھائی کا علم جاتی رہے ہمیں بتاتی رہنا, جب تک عباس کا علم سیدھا رہے گا ہماری کمر سیدھی رہے گی. بچی کہتی ہے بابا میرا چچا فرات کے گھاٹ پہ پہنچ گیا. آواز دے کے کہا سکینہ بتاؤ میرا بھائی کہاں تک آیا؟ کہا بابا میرے چچا نے فرات سے لشکر کو پانی کو بھر دیا, میرا چچا واپس آ رہا ہے. ایک مرتبہ بکھری ہوئی فوج واپس سمٹ کر آئی, کہیں سے عباس پہ تیر کا وار ہوا, عباس کا ایک بازو قلم ہوا, عباس نے ایک ہاتھ میں پرچم کو پکڑا, دانت سے مشکیزوں کو پکڑا, آسمان کی طرف دیکھا, پروردگار کیا تیرے نبی کے بچے پیاسے مر جائیں؟ پروردگار اتنی زندگی دے دے سکینہ کے خیمے میں پانی پہنچ جائے. حسین کے طرف خیمے کی طرف گھوڑے کو دوڑایا, سکینہ کو حسین نے کاندھوں سے اتارا. اے بیٹی بتا تو صحیح میرے بھائی کا علم کہاں ہے؟ سکینہ کچھ بولتی نہیں ہے. کہا سکینہ کچھ بتلاتی کیوں نہیں ہو؟ کہا بابا میں نے ایک عجیب منظر دیکھا, میرے چچا کا علم دائیں طرف جھکا, پھر بائیں طرف جھکا, پھر زین پہ چچا نظر نہ آیا. بس ایک مرتبہ عباس کی آواز آئی, السلام علیکہ یا ابا عبداللہ, آقا غلام کا سلام ہو. سکینہ کو خیمے میں بھیجا, تیزی کے ساتھ میدان کربلا میں پہنچے. پہلے اس مقام پہ پہنچے جہاں عباس کا بازو پڑا تھا, عباس کے بازو کو آنکھوں سے لگایا, ابا کے دامن نے بازو کو رکھا. شاعر کہتا ہے چہرے تمام گردے غریبی سے ہٹ گئے, دو ہاتھ کیا کٹے کہ سبھی ہاتھ کٹ گئے. عباس کی لاشے پہ پہنچ گئے. آج جہاں عباس کا روضہ ہے یہی عباس کا مقام شہادت ہے. عباس کے سر کو زانو پہ رکھ لیا, عباس تم نے حق وفا ادا کر دیا, عباس تھوڑا سہارا دو, تمہارے لاشے کو خیمے میں لے جانا ہے. سکینہ بچوں کے ساتھ انتظار کر رہی ہے, ہم سکینہ کو کہہ کر آئے کہ تمہارے چچا پانی لا رہے ہیں. حسین نے جیسی جملہ کہا, عباس نے کہا یا اخی بحق جدے کا رسول اللہ, اللہ تحملنی ودعنی فی مکانی, اے آقا آپ کو آپ کے نانا کا واسطہ مجھے اسی مقام پہ رہنے دیجئے, مجھے سکینہ سے بہت شرم آ رہی ہے. وَقَدْ وَعَدْتُهَا بِالْمَا وَلَمْ آتِ بِهَا, آقا میں نے بچی سے وعدہ کیا تھا کہ پانی لے کر آؤں گا, مگر سکینہ سے پانی کا وعدہ پورا نہ ہوا. روایت بیان کرتی ہے ایک سبب تو لاش نہ اٹھانے کا یہ تھا, اور دوسرا سبب سنیں گے عزیزو, دوسرا سبب یہ ہے عباس کو سینے سے لگاتے تھے, عباس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے تھے, لاشا اٹھانے کے قابل نہ تھا. عباس کو آواز دی, عباس ایک آخری خواہش ہماری پوری کر دو. آقا کہیے کیا خواہش ہے؟ عباس تم نے ساری زندگی ہمیں بھائی آقا آقا کہا ہے, آج ہمیں بھائی کہہ کے گلے لگ جاؤ. عباس نے بقیت رخ کیا, آواز دی اے آقا زادی مجھے معاف کیجئے, میں اس مقام پہ تو نہیں حسین کو بھائی کہوں, لیکن میرے آقا کا حکم ہے. ادھر بھائی نے بھائی کو بھائی کہا, عباس کی روح پرواز کر گئی. علامہ دربندی بیان کرتے ہیں حسین نے آستینوں کو پلٹا, وَبَانَ الْإِنْكِسَارُ فِي وَجْهِ الْحُسَيْنِ, حسین کے چہرے پر بے جانگی کے بادل آ گئے. آستین سے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے عباس کے علم کو لے کے خیمے کے قریب آئے. سکینہ نے عباس کا پھریلا لہراتے ہوئے دیکھا, کہا بچوں صفوں کو منظم کرو, سب سے پہلے چھوٹوں کو پانی ملے گا, میرا چچا علم لے کر آ رہا ہے. آج پانی کا امتحان پورا ہو گیا. اب جو علم قریب آیا, سکینہ نے جب دیکھا علم ہے, علمدار موجود نہیں ہے, بچی نے کوزہ پھینک دیا, دوڑ کے بابا سے لپٹ گئی. یا ابتا حل لک علم امی العباس, بابا میرا چچا کہاں رہ گیا؟ سکینہ کے سر پہ ہاتھ پھرایا, یا سکینہ ان عمک العباس قد قتل وبلغت روحہ الجنان, سکینہ تیرا چچا مارا گیا, عباس کی روح جنت پرواز کر گئی. جناب زینب نے سنا عباس کے بازو قلم ہو گئے. حسین نے اپنی ابا کو اتارا, فرش عزا بنا کے بچھایا, علم کو زمین میں گاڑا, اپنا گریبان چاک کرا, زینب ہمارا عباس مارا گیا, آج ہماری کمر ٹوٹ گئی, آؤ عباس کا پرسہ دو. اے زینب اب ہم اکیلے رہ گئے, اب کون ہمارا لاشا اٹھائے گا؟ واہ عباسا واہ قتیلہ.